پنجاب کے ایک دور دراز علاقے میں چاند پور نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں کے بالکل پاس ہی ایک گھنے درختوں والا خوفناک جنگل تھا۔ دن میں وہ جنگل بالکل خاموش رہتا، لیکن رات ہوتے ہی عجیب آوازوں سے بھر جاتا۔ لوگ بہت خوف زدہ تھے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے گاؤں والوں پر ایک بڑی مصیبت آ گئی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی، سب گاؤں والے اپنے اپنے جانور باہر باندھ کر اپنے گھر چلے جاتے۔ ہر 2 یا 3 دن بعد رات کے اندھیرے میں ایک خونخوار باغ جنگل سے نکلتا اور گاؤں کے باہر بندھے جانوروں پر حملہ کرتا۔ کبھی بکریاں غائب تو کبھی گائیں، کبھی بھینس۔ کچھ کو وہاں مار دیتا اور کچھ کو پکڑ کر اپنے ساتھ جنگل لے جاتا۔ صبح جب گاؤں والے اٹھتے، خون کے نشان، ٹوٹے ہوئے بندھن اور پنجے کے نشان دیکھ کر سب ڈر جاتے۔ کئی لوگوں نے رات کو جاگ کر پہرا دینے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی باغ آتا، عجیب سی ہوا چلتی، اندھیرا ہو جاتا۔ پھر گاؤں کے بزرگ ملک کریم نے فیصلہ کیا، شہر سے شکاری اور ماہر لوگ بلائے جائیں۔ 2 دن بعد 5 تجربہ کار شکاری جالوں اور بندوقوں اور جادوئی جال کے ساتھ گاؤں پہنچ گئے۔ انہوں نے جنگل کے قریب بہت بڑے پھندے اور جال لگائے۔ اس رات پورا گاؤں جاگ رہا تھا۔ آدھی رات کو جنگل پھر پتوں کی سرسراہٹ اور پھر 2 چمکتی آنکھیں اندھیرے میں نظر آئیں۔ باغ پھندے کی طرف بڑھا اور دھماکہ! جال بند ہو گیا۔ شکاری خوشی سے چیخ اٹھے، پکڑا گیا! سب لوگ مشال لے کر بھاگتے ہوئے پہنچے، لیکن جیسے ہی جال کے قریب آئے، سب کے جسم ٹھنڈے پڑ گئے۔ جال خالی تھا، صرف زمین پر انسانی پاؤں کے نشان تھے، جو دھیرے دھیرے باغ کے پاؤں میں بدل رہے تھے۔ تبھی جنگل سے بھیانک ہنسنے کی آواز آئی، "تم مجھے پکڑ نہیں سکتے۔" اسی ہی لمحے تیز ٹھنڈی ہوا چلی، مشال بجھ گئی اور پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صبح جب لوگ جنگل گئے، انہیں وہاں 100 سال پرانا ایک مقبرہ ملا۔ اس پر لکھا تھا، "یہاں ایک ظالم شکاری دفن ہے، جو مر کر بھی سکون میں نہیں، ہر رات باغ بن کر شکار کرتا ہے۔" اس دن کے بعد چاند پور کے قریب کا جنگل ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور آج بھی اگر کوئی اس جنگل کے قریب چلا جائے تو کہتے ہیں 2 چمکتی آنکھیں اندھیرے میں ابھر آتی ہیں اور پھر